अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 फरार अफसाना सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। इसी को लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए ये हमारे क्लासेस शुरू हुए हैं। आज तीसरा चैप्टर है। हमने पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ लिया है। पहला चैप्टर शबनम कमारी का हमदे खुदाए अज़्ज़ोजल और दूसरा चैप्टर जो था भाभी जान सुहेल अजीमाबादी का, जिसके बारे में पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़े थे। आज तीसरा चैप्टर है और यह है फरार और यह है सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना। आज इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथियों, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए जो हमारा टारगेट है वो 90 प्लस है। कि हमारे साथ अगर आप चाहते हैं कि आप भी 90 प्लस के जो टारगेट है उसको हासिल कर सकें, उसको पाएँ, उसको अचीव कर सकें, तो आपको हमारे साथ इस सफ़र में चलना होगा और हमारी जो क्लासेस हैं मुकम्मल क्लासेस को देखना होगा। मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तो साथियों, अपने आप को बदलने के लिए चलना है और 90 प्लस का जो मिशन है, इस मिशन को कामयाब बनाना है। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है आज। एक बार आप लोग से गुजारिश करूँगा कि हमारे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि हमारे सारे मवाद और हमारा टेस्ट आपको हमारे AR डिजिटल के एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं और आज के क्लास का बाकायदा और बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। जी, तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह और तमाम साथियों का एक बार फिर से AR डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर जी खैर मकदम करते हैं। साथियों, अगर आप देखेंगे तो ये है आपके निसाब की किताब सैयद मोहम्मद मोहसिन। चूँकि अफसाना इनका फरार शामिल है और हमने अफसाना से मुतालिक पॉइंट पिछले क्लास में बता दिया था जब हमने पढ़ा था भाभी जान। ठीक है, आज पढ़ेंगे सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में डायरेक्ट, क्योंकि हमने अफसाने से मुतालिक पॉइंट्स हमने पहले ही दे दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में जो हयात व खिदमात से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं वो एकदम नस्र के तर्ज में है, बिखरी पड़ी हुई है। अब यहाँ से कौन पॉइंट आपको निकालना है, कौन सा पॉइंट आप याद करेंगे, थोड़ा सा आपके लिए उलझन और परेशानी का बाइस होगा। तो हमने आपके लिए क्या है, एक लाइन में एक पॉइंट को ऐड किया है ताकि आप उससे आसानी से पढ़ सकें और याद कर सकें। जी, पहले बता दूं कि फ़रार जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन का, ये सिनफ़ी एतबार से अफ़साना है। क्या है? अफ़साना है। सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफ़साना निगारों में होता है। वो नफ्सियात के प्रोफ़ेसर थे, ये पॉइंट अहम है। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब नफ्सियात के प्रोफ़ेसर थे और नफ्सियात इनका ख़ास टॉपिक था, ख़ास मौज़ू था। इनके अफ़सानों का एक मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल, मारूफ और मशहूर और फेमस हुआ। जी, सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफ़सानों का एक मजमुआ है और उसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। ये क्या हुआ? काफ़ी फेमस हुआ, काफ़ी मकबूल और मारूफ और मशहूर हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सवाल कैसे पूछे जाएंगे कि अनोखी मुस्कुराहट के मुसन्निफ़ कौन है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन है। अनोखी मुस्कुराहट सैयद मोहम्मद मोहसिन के किस का मजमुआ है? तो अफसानों का मजमुआ है। तो इस तरीके से आपको देखना है। इस मजमुए की बेशतर कहानियाँ नफ्सियाती नौइयत की हैं। नौइयत का मतलब होता है किस्म, यानी नफ्सियाती किस्म की है, नफ्सियात पर लिखी गई है। जिस तरीके से फ़रार अफ़साना आप देख रहे हैं ये भी नफ्सियात पर है। चूँकि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है नफ्सियात के प्रोफ़ेसर थे, यानी लोगों के नफ्स, लोगों के ज़हन
پر انہوں نے بہت سارا کام کیا. ان کا جو ٹاپک تھا وہ ٹاپک ہی تھا نفسیات. تو اس لیے جو انوکھی مسکراہٹ افسانوں کا مجموعہ ہے اس میں بھی زیادہ تر اسٹوری، زیادہ تر کہانیاں، بیشتر کہانیاں مطلب زیادہ تر اسٹوری جو ہے وہ نفسیاتی نوعیت کی ہے، یعنی انسانوں کے ذہن پر لکھی گئی جو ہے کہانیاں ہیں. خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی. یہ ایک پوائنٹ ہے جو یہ کہتے ہیں اب آپ کے نصاب میں. ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی. دھیان رکھیے گا اکثر و بیشتر یہ سوال آتا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی، اور ایک سوال آتا ہے کہ کہاں ہوئی. کب ہوئی تو 10 جولائی 1910. کہاں ہوئی تو پٹنہ میں. ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام تھا سید محمد رشید. کیا نام تھا؟ سید محمد رشید ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام تھا. محمد محسن صاحب نے 1926 عیسوی میں رام موہن رائے سیمینری پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور یہ 2024 میں آپ کا پوچھا گیا کوشچن ہے. دھیان دیجئے گا، ہمارے پاس پریویئر ایئر کوشچن بھی آپ کے لیے ہے، ہم وہ بھی آپ کے لیے لے کر آئیں گے. تو محسن صاحب نے کب؟ 1926 میں. کہاں سے؟ رام موہن رائے سیمینری پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. محسن صاحب نے 1928 میں پٹنہ کالج سے IA کیا. سید محمد محسن 1931 میں نفسیات کے ساتھ BA آنرس کا امتحان پاس کیا، اور 1934 میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے MA فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل بھی حاصل کیا. تو اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے آپ کے لیے جو پوائنٹ ہے ایک دم لائن بائی لائن کر دیا ہے تاکہ آپ کو یہ پوائنٹ یاد کرنے میں آسانی ہو. سید محمد محسن 1938 میں پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے. جی کب؟ 1938 میں. کہاں؟ پٹنہ کالج میں. کس شعبے میں؟ فلسفہ میں. بڑھتے ہیں آگے. پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے. عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے 1938 میں، لیکن مستقل طور پر 10 سال بعد 1948. یہاں پر 1938 اور مستقل طور پر 1948 دونوں بات دھیان رکھیے گا. پٹنہ کالج میں مطلب عارضی طور پر لیکچرر مقرر ہوئے 1938 میں، لیکن 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی میں، اور یہاں شعبہ نفسیات میں، جبکہ پٹنہ کالج شعبہ فلسفہ میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے. اگر آپ اپنی کتاب اور آپ اپنے سلیبس کو دیکھیں گے تو آپ کے یہاں صاف صاف طور پر دیا ہوا ہے کہ 1938 میں پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی لیکچرر مقرر ہوئے، اور 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل لیکچرر ہوئے. تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں پوائنٹ کو یاد رکھیے گا. سید محمد محسن 1953 عیسوی میں شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے، اور 1947 میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش یعنی ریٹائر ہوئے. کیا ہوئے؟ ریٹائر ہوئے. ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی زاویے نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، جبکہ زخم کے پھول شعری مجموعہ بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے، اور یہ سید محمد محسن کا ہے. ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں. سید محمد محسن صاحب کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. آپ کی کتاب میں دیا ہوا اس لیے میں نے ایڈ کر دیا ہے. کبھی مطلب اگر پوچھ لے تو آپ اس کا جواب دے پائیں گے کہ ان کو 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور آپ نے یعنی سید محمد محسن صاحب نے سن 1973 عیسوی میں اپنی اہلیہ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا؟ حج کا فریضہ ادا کیا. کب؟ 1973 میں. کس کے ساتھ؟ اپنی اہلیہ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ. سید محمد محسن کی جو وفات ہے 2002 میں علاج کے دوران دہلی میں ہوئی. پیدا تو پٹنہ لیکن انتقال دہلی میں دوران علاج. کب؟ 2002 میں. تو
اگر سید محمد محسن صاحب کی حیات و خدمات سے متعلق ان پوائنٹ کو آپ ایک بار دو بار پڑھ لیتے ہیں اور اس کلاسز کو دیکھ لیتے ہیں تو یقین مانیے 2025 میں آپ کا 90+ کا جو ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اپنے حصے کا دیا آپ کو خود ہی جلانا ہے۔ جی، میں آپ کو راہ دکھا رہا ہوں، میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں، میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں، میں آپ کو مواد بتا رہا ہوں، کون کون پوائنٹس شارٹ کر کے دے رہا ہوں پوائنٹ کو کہ یہاں سے سوال بنیں گے۔ آپ کو اس کو کیا کرنا ہے؟ نظر ثانی کرنا ہے، ریوائز کرنا ہے، ایک دو بار کلاسز کو دیکھنا ہے۔ جی، اب بات کرتے ہیں افسانہ فرار کے اندر جو کہانی ہے اس کہانی سے متعلق چیزوں کی، اس کہانی سے متعلق باتوں کی۔ افسانہ فرار نفسیاتی نوعیت کا افسانہ ہے۔ چونکہ سید محمد محسن صاحب نفسیات کے پروفیسر تھے، نفسیات میں انہوں نے جو ہے اعلیٰ مقام حاصل کیا، انوکھی مسکراہٹ جو ہے اس میں زیادہ تر کہانیاں نفسیات کے موضوع پر ہیں، تو افسانہ فرار بھی نفسیاتی نوعیت کا افسانہ ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، افسانہ فرار کا مرکزی کردار محمود ہے، یعنی جس کے ارد گرد پوری کہانی گھومتی ہے اس کو بولتے ہیں مرکزی کردار۔ جیسے پچھلے افسانے میں ہم نے پڑھا تھا کہ بھابھی جان جو افسانہ ہے اس کا مرکزی کردار کون تھا؟ رقیہ بھابھی، اور رقیہ بھابھی کے ارد گرد پورا افسانہ گھومتا ہے۔ اسی طریقے سے افسانہ فرار میں جی محمود کے ارد گرد افسانہ فرار کی جو کہانی ہے وہ چکر لگاتی ہے اور گردش کرتی ہے۔ خیر، تو افسانہ فرار کا مرکزی کردار محمود ہے۔ افسانہ فرار کا مرکزی کردار محمود اپنی عمر کے 10ویں سال میں یتیم ہو گیا، اور باپ کے مرنے کے بعد اس کی ماں بھی تھوڑے ہی عرصے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ لیکن دوستو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ جب معمول کے مطابق محمود زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایک دن وہ بیٹھا اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں کی جو آواز ہے، اس کی ماں کی آواز جو ہے کرخت آواز اس کے کان میں گونجتی ہے، سخت آواز اس کے کان میں گونجتی ہے۔ جی، کہ بازو کے کمرے میں مطلب وہ کیا کر رہا تھا؟ میتھ بنا رہا تھا، حساب بنا رہا تھا، ہے نا، یعنی وہ پڑھنے میں پڑھائی میں مشغول تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی آواز سنائی دی تو محمود جو ہے باہر بھاگا ہوا ماں کے پاس آیا۔ جی، اور اس کی ماں جو ہے بہت موٹی تازی تھی، اس کا جسم بہت فربا تھا، اور جو ہے دوستو وہ کیا ہے غصے سے کانپنے لگا۔ گویا کہ محمود کی جو ماں تھی نا وہ سخت مزاج اور تنک مزاج کی خاتون تھی، اور وہ محمود کے والد صاحب پر اپنا روب اور دبدبا جمانا چاہتی تھی، اور وہ جو ہے جب بلانے کے لیے کہتی تھی تو اس طریقے کے الفاظ مطلب استعمال کرتی تھی کہ محمود جو ہے ڈر اور سہم گیا تھا۔ اتنا سا سمجھ لیجئے کہ محمود اپنی ماں کی آواز سے، باتوں سے اپنے گھر کے اندر ڈر گیا تھا، سہم گیا تھا، اس کے ذہن و دماغ میں ایک خوف طاری ہو گئی تھی۔ اتنی سی بات یاد رکھیے، آگے بڑھتے ہیں۔ افسانہ فرار کا مرکزی کردار محمود ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کرتا تھا۔ مطلب جب اس کے والدین ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو محمود جو ہے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہاسٹل میں رہ کے پڑھائی کرے گا اور مثالی زندگی گزارے گا۔ جی، جو ایک اچھے طالب علم کی پہچان بھی ہے۔ چونکہ 10 سال کا تھا اور یتیم ہو گیا، باپ بھی گزر گیا، اور کچھ دنوں کے بعد اس کی ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، تو اس نے ارادہ کیا کہ محمود ہاسٹل میں رہ کے پڑھائی کرے گا، مثالی زندگی گزارے گا، جو ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی پہچان ہے۔ لیکن محمود کا دوست جس کا نام عظیم رہتا ہے، جو کلاس کی ایک لڑکی خالدہ کا نام لے کر محمود کو اکساتا ہے، ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے کہ ارے خالدہ تم کو دیکھ رہی تھی لیکن تم نے اس کو بھاؤ نہیں دیا، اگر خالدہ مجھے دیکھتی میں تو اسے قبول کر لیتا۔ یہ عظیم بہکاتا ہے۔ تو دیکھیے گا مین کردار محمود ہے، محمود کا دوست عظیم ہے جو محمود کو اکساتا ہے، اور کس کے متعلق؟ خالدہ نامی لڑکی کے متعلق محمود کو عظیم اکساتا ہے۔ افسانہ فرار کا مرکزی کردار محمود کی جب شادی ہو جاتی ہے زبیدہ نامی لڑکی سے۔ جی،
اس کردار کو بھی یاد رکھے گا۔ افسانہ فرار کا جو مرکزی کردار محمود ہے، اس کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ تو زبیدہ نامی لڑکی سے ہو جاتی ہے، لیکن سسرال میں قدم رکھتے ہی اس کے اندر ایک عجیب حیرت انگیز تغیر پیدا ہوتا ہے، تبدیلی یعنی چینجنگ پیدا ہوتا ہے۔ کیا چینجنگ تھی وہ؟ کہ آنکھیں بے نور اور چہرہ کی جو سرخی تھی، چہرہ کا جو لال پن تھا، وہ پھیکی پڑنے لگتی ہے، یعنی چہرے کی جو رونق ہے وہ پھیکی پڑنے لگتی ہے، کیونکہ بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی جو سخت مزاجی تھی، شدت پسندی اور باپ پر بیجا حکمرانی کا منظرنامہ اسے لاشعوری طور پر عورت سے متنفر کر دیا تھا۔ یعنی اس کی ماں جو ہے، محمود کی ماں، جب محمود کے والد کو آواز دیتی تھی اور وہ بلاتی تھی، تو کیا محمود جو ہے اپنی ماں کے اندر سخت مزاجی دیکھ کر، شدت پسندی دیکھ کر اور باپ پر بلا وجہ حکمرانی کو دیکھ کر جو ہے اس کے ذہن میں عورت سے نفرت پیدا ہو گئی۔ محمود کو، انہوں نے اپنی ماں کو یہ سب کرتے دیکھا تو محمود کو کیا ہوا کہ عورت سے نفرت ہو گئی۔ اس سے وہ گھر کا گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگا۔ محمود کو کیا ہوا؟ گھر کا گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگا، جو پہلے اس کے گھر میں تھا جب اس کے ماں باپ زندہ تھے، جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی اور اس کی تذلیل کرتی ہے، جس طرح محمود کی ماں نے محمود کے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ اس نفسیاتی نقطے نے اسے ازدواجی زندگی سے خوفزدہ کر دیا اور اس کی شخصیت کو نامکمل کر دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب زبیدہ نامی خاتون سے محمود کی شادی ہوئی، سسرال میں قدم رکھتے ہی اس کے اندر عجیب حیرت طاری ہو گئی، اس کے اندر چینجنگ پیدا ہو گئی، آنکھوں کی جو کا نور تھا وہ جاتا رہا، چہرے کی جو سرخی تھی وہ پھیکی پڑنے لگی۔ تو کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ جو دوستو، محمود جو ہے وہ عورت سے نفرت کرنے لگا تھا، کیونکہ اس کے گھر کا جو ماحول تھا، اس کی ماں نے جو گھر کا ماحول بنایا تھا اس کے باپ کے اوپر، اس سے محمود جو ہے نفرت کرنے لگا تھا۔ یہ ہے اس کہانی کا لب لباب۔ تو امید کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو افسانہ ہے فرار سید محمد محسن کا، اس میں اصل میں کس بات کو بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چونکہ عورت سے متنفر ہو گیا تھا کون؟ محمود، تو یہ اسی وجہ سے یہ نفسیاتی افسانہ ہے، جو محمود کے نفس کو جو ہے کیا کرتا ہے؟ متنفر کر دیتا ہے، نفرت میں ڈال دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہے؟ نفسیاتی افسانہ کہا جائے۔ آئیے اب سوال و جواب دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے اور پوچھا جا رہا ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش مظفر پور، پٹنہ، دربھنگہ، سیتامڑھی۔ تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے جواب کمنٹ باکس میں دیتے جائیے، ساتھ ہی ساتھ اپلیکیشن کو ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، کیونکہ ہمارا جو بھی ٹیسٹ ہے ہمارے اپلیکیشن پر لگے گا۔ اپلیکیشن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ہمارا یہ کلاس ساتھیوں بہار بورڈ میٹرک ایگزام 2025 کے علاوہ بہار بی پی ایس سی اور دوستو ایس ٹی ٹی کی جو ساتھی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ یہاں ان کے لیے بھی یہاں سے سوال آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر محمد محسن صاحب کی جو پیدائش ہے 10 جولائی کو، جی ساتھیوں 10 جولائی کو 1910 میں، 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی۔ 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں سید محمد محسن صاحب کی پیدائش ہوئی۔ 1 نمبر کا بی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کس کے پروفیسر تھے؟ لسانیات کے، معدنیات کے، نفسیات کے، لغویات کے؟ جی، تو ڈاکٹر محمد محسن صاحب کے متعلق ہم نے اور آپ نے کیا پڑھا کہ ڈاکٹر محمد محسن صاحب نفسیات کے پروفیسر تھے، تو سی آپشن ہمارا 2 نمبر کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ تیسرا سوال آپ کی اسکرین پر ہے، سید محمد محسن صاحب کی تصنیف انوکھی مسکراہٹ کس کا مجموعہ ہے؟ افسانہ ہے، ناول ہے، ناولوں کا مجموعہ ہے، یا پھر افسانوں کا مجموعہ ہے؟ تو بالکل آسان جواب ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن صاحب کی تصنیف جو انوکھی مسکراہٹ ہے یہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ چوتھا سوال ہے، سید محمد محسن کی تصنیف زخم کے پھول کس کا مجموعہ ہے؟ شعری مجموعہ، افسانوں کا مجموعہ، ناولوں کا مجموعہ، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ جی، زخم کے پھول
चौथा सवाल है शेरी मजमुआ है, हमने आपको बताया था, और आम तौर पर तसनीफात वगैरह पूछ लिया जाता है। एक बार वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जितना शेयर कर सकते हैं करते चले जाइएगा। और दोस्तों बिहार बोर्ड के नाम से हमारे पास 10+2 का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सारे साथी उसमें ज्वाइन होते चले जाइए ताकि रेगुलर आपके लिए उम्दा से उम्दा क्लासेस लेकर आ सकूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी अब तक पूछे गए सारे के सारे लेकर आ सकूँ। पांचवा सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन ने अपने अहलिया के साथ हज का फरीज़ा कब अदा किया? 1972, 1973, 1974, 1975। मैंने बताया था अहलिया का मतलब होता है बीवी। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है। सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब ने अपनी अहलिया यानी अपनी बीवी के साथ हज का फरीज़ा सन 1973 में अदा किया था। तो 5 नंबर सवाल का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। छठा सवाल है अफसाना फरार का मरकजी किरदार जुबैदा है, अजीम है, महमूद है, खालिदा है? जी, अफसाना फरार का मरकज़ी किरदार अगर आप देखेंगे, ज़ुबैदा की बात करते हैं तो ज़ुबैदा जो है दोस्तों ये महमूद की बीवी है। कौन है? महमूद की बीवी। और अज़ीम जो है ये महमूद का दोस्त रहता है। अगर खालिदा की बात करते हैं, खालिदा वही लड़की है जिसके मुतालिक अज़ीम जो है ये महमूद को भड़काता है। अज़ीम महमूद को जिसके मुतालिक क्या करता है? बहकाता है कि खालिदा तुम्हारी तरफ देख रही है, अगर मेरी तरफ देखती तो मैं जो है फिर उससे दोस्ती कर ही लेता। और दोस्तों महमूद तो आप जानते ही हैं, यही मरकज़ी किरदार है इस अफसाने का यानी फरार अफसाने का। तो आपने समझ लिया। 7 नंबर सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कहाँ हुई? दिल्ली में, पटना में, यूपी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? हमने थोड़ी देर पहले बताया कि सैयद मोहम्मद मोहसिन 10 जुलाई 1910 को पटना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पटना में पैदा हुए 10 जुलाई 1910 को, लेकिन इनका इंतकाल हुआ था दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट होगा, वो भी 2002 में। जी, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात हुई थी और दौराने इलाज, मतलब क्या हुआ? इलाज के दौरान इनकी जो है वफ़ात हुई, इनका इंतकाल हुआ, इनकी मौत हुई 2002 में। 8वां सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तिहान कहाँ से पास किया? पटना कॉलेज, भागलपुर कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, मोहन राय सेमिनरी कॉलेज? तो दोस्तों सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब सन 1926 में, कब? सन 1926 में मोहन राय सेमिनरी कॉलेज से क्या किया था? मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। और ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। वीवीआईपी हो सकता है ये, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन 8 नंबर का राइट हो जाएगा। 9वां सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन कब शोबे नफ्सियात में सदर शोबे नफ्सियात मुकर्रर हुए? 1952, 1953, 1954, 1955? जी, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब शोबे नफ्सियात में सदर शोबे नफ्सियात 1953 में हुए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल आपके क्लास का, आज के क्लास का आखिरी सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी मुलाजमत से कब सुबुकदोश हुए? 1972 में, 1973 में, 1974 में, 1975 में? 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी मुलाजमत से, सुबुकदोश का मतलब होता है रिटायर, कब हुए? जी, कब रिटायर हुए, कब इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया? तो दोस्तों सन 1974 में सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हुए और यहाँ से जो है वो रिटायर हुए। तो दोस्तों ये था फरार अफसाने के मुतालिक और सैयद मोहम्मद मोहसिन के मुतालिक जी अहम अहम पॉइंट्स। साथ ही हमने आपके लिए मारूजी सवाल भी लगाया, एमसीक्यू भी लगाया जी। तो ये हुआ आपका आज का क्लास। अगर इस क्लास को मैं मुख्तसर में आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस तरीके से कुछ है कि फरार अफसाने में जो एक नौजवान मर्द महमूद का किरदार है, जो हुसूल तालीम के लिए क्या करता है? सरगर्दा रहता है और आम नौजवानों के बरखिलाफ हॉस्टल में एक ऐसी मिसाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है जो एक अच्छे तालिबे इल्म की, जो एक अच्छे स्टूडेंट की क्या है? पहचान है। लेकिन उस साथियों के उकसाने पर वो तफरीह के तरफ माइल हो जाता है, लेकिन वो एक नफसियाती उलझन का बहरहाल शिकार रहता है।
جی، بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر بیجا حکمرانی کا منظرنامہ اس کے لاشعوری طور پر عورت سے متوحش اور متنفر کر دیتا ہے، یعنی عورت سے نفرت کی طرف اس کو، مطلب عورت سے وہ نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس نفسیاتی کیفیت میں حصول تعلیم کے بعد، وہ اچھی ملازمت میں داخل ہونے کے بعد، جب شادی کی پہلی رات سسرال میں زنان خانہ کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اسے اپنے گھر کا وہ گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے جو اس کی ماں نے اس کے باپ کے لیے بنایا تھا، جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی اور اس کو تذلیل کرتی ہے۔ اس نفسیاتی نقطے نے اسے ازدواجی فرائض، یعنی شادی شدہ زندگی سے خوفزدہ کر دیا، اور محمود کی جو شخصیت تھی اس کو نامکمل کر دیا۔ یہ تھا فرار افسانے کا بالکل مختصر میں خلاصہ اور لب لباب۔ امید کہ آپ کو آج کا یہ کلاس پسند آیا ہوگا۔ کیسا لگا آج کا کلاس؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا جی، اور ویڈیو کو لائک ایک بار ضرور کیجیے گا، شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا جی۔ آپ اپنے واٹس ایپ گروپ، فیس بک، ٹویٹر، ہر جگہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے جی، چاہے آپ کے کوئی بھائی بہن، ممیرے پھپھیرے چچیرے خلیرے کوئی بھی ہوں، ان تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ باقی کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کے لیے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، 7008472348، یہ نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا اپلیکیشن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں آ رہا ہے، ڈاؤن لوڈ ضرور کیجیے۔ ٹیسٹ آلریڈی لگ چکا ہے، ٹیسٹ دیجیے اور اپنی تیاریوں میں نکھار پیدا کیجیے، اور اپنی تیاریوں میں چار چاند پیدا کیجیے۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تیاری جاری رکھیے گا، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر چومے گی۔ بس پھر سے اتنا ہی کہوں گا، سفر میں دھوپ تو ہوگی، جو چل سکو تو چلو، سبھی ہیں بھیڑ میں، تم بھی نکل سکو تو چلو، کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں، تم اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو جی۔ اسی نوٹ پر آج کے کلاس کا اختتام ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔